اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط عظمت انسانیت، اے عقل والے، علم ہی تیری عقل کا نور ہے، یعنی کہ روشنی ہے۔ بغیر علم کے عقل تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ اگر تو علم سے واقف ہے تو عقل تیری نفع ہے۔ علم نفع کی طرف بلاتا ہے، یہ نفع کی طرف بلانا ہی تبلیغ دین اسلام میں حق ہے۔ یہی پوری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر شرف عظمت سے نوازا ہے، اور علم دے کر اس نوازش سے شرف بندگی کا نور عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہی عبادت پیروی حق ہے۔ بغیر علم کے کوئی پیروی جائز ہی نہیں، جتنا مرضی انسان عقل والا ہو جائے، اگر علم والا نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ اللہ نے بے شک انسان کو شرف ایمان کے لیے بنایا ہے، اور جو انسان اپنی عظمت سے اللہ کی عظمت کو جان ہی نہ سکے وہی انسان خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ اسے تبھی پتہ چلے گا جب وہ دنیا پانی سے چلا جائے گا، اور دنیا پانی سے جب چلا جائے گا، مرنے کے بعد والی زندگی کا جو خسارہ ہے اسے پتہ چل جائے گا کہ انسان خسارے میں کیوں تھا، اور اللہ نے انسان کو خسارے میں کیوں کہا ہے۔ وہ انسان کے لیے ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی جو نفع ہے وہ مومن کے لیے ہے۔ مومن ہے تو انسانی، مگر وہ ایمان لے آیا ہے۔ ایمان والا ہی دراصل نفع والا ہے۔ جو انسان ایمان لے آئے اسے مومن کہتے ہیں۔ مومن ہی مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتا ہے۔ ایمان ہی کل نفع کا نفع ہے۔ اگر انسان انسانی شرف میں ہی مر جاتا ہے تو وہ انسان خسارے والا ہے، پھر وہ سزا کے لیے خسارے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر انسانیت حالت میں ہی مر گیا ہو، ایک انسان اگر انسانی حالت میں ہی مر گیا ہو وہ خسارے والوں میں شامل ہو گیا، اور ایک انسان مومن ہو کر مر گیا تو وہ نفع والوں میں شامل ہو گیا۔ تبلیغ دین اسلام کا اصل شرف یہی ہے کہ نفع والوں کے بارے میں بتانا اور نقصان والوں کے بارے میں بتانا، یعنی کہ انعام والوں کے بارے میں بتانا اور عذاب والوں کے بارے میں بتانا۔ انعام والوں میں شامل کرنے کے لیے علم میں دین حق دیا جاتا ہے اور تبلیغ کی جاتی ہے، اور عذاب والوں میں شامل ہونے سے بچانے کے لیے علم دین حق دیا جاتا ہے، یعنی کہ دین کا علم دیا جاتا ہے۔ جب دین کے علم سے واقف ہو جائے گا تو انسان دین اسلام کا اصل شرف انسان کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ کبھی بھی کسی مومن سے نفرت نہیں کرے گا۔ نفرت ہی کرتے ہیں جو اندھے گونگے بہرے ہو، اور اندھے گونگے بہروں ان سے مومن کبھی بحث نہیں کرتا، اور نہ ہی ان سے لین دین رکھتا ہے، اور نہ ہی انہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی امید رکھتا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی مشورہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو علم دے کر حق سے حق تک سب حق سمجھا دیا ہے۔ تبلیغ دین علم اصل میں اللہ کا حق ہے، اور بندہ مومن صرف اللہ کے لیے تبلیغ کرتا ہے، خود سے اس کا کوئی علم ظاہر نہیں۔ وہ بندہ جو تبلیغ کرتا ہے اللہ رسول کے علم سے ہی تبلیغ کرتا ہے، ایسا کرنے والا بندہ یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، اسی کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ ہی تو بندہ اللہ کا کرتا ہے،
اسی کی تبلیغ دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ اللہ تبلیغ کا شرع عطا کرے اور شرع عطا کر کے درجے عطا کرے اور قرب عطا کرے۔ علم اظہار طریق عبادت، علم اظہار رسالت نور پیرہن، علم اظہار ولایت حق، علم اظہار مومن شان طریق عظمت تبلیغ حق۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شرف بخشا ہے وہی تو علم سے بخشا ہے۔ علم پاسداری نور ولایت ہی تو شرط عظمت بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ بادشاہی عطا فرمائی ہے جو علم ہے۔ علم سب سے بڑی دولت عظمت پادشاہی، علم سب سے بڑی دولت عظمت ناپائق الخدائی، علم سب سے بڑی دولت پہچان نفس جسم و جان روح، علم سب سے بڑی دولت قرب معرفت رسالت حقیقت تعریف عظمت بادشاہی۔ جس کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے وہ تمام نفسوں پر غالب ہو جاتا ہے۔ علمی پتہ مبین ہے، علمی یقین ہے، علمی معرفت ہے، علمی طریقت ہے، علمی رحمت ہے، علمی حقیقت ہے، علمی آثار ہے، علمی حکمت ہے، علمی کامیابی ہے، علمی نفع ہے اور علمی پاسدار جان و مال حفاظت جسم و جان اور آثار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے ہی تو انسان کو شرف عظمت عطا فرمایا ہے، علم سے ہی تو انسان کو پہچان عطا فرمائی ہے، علم سے ہی تو انسان کی تعریف کی ہے اور علم سے ہی تو انسان کو راستے دکھائے ہیں، علم سے ہی انسان کو بادشاہ بنایا ہے، علم سے ہی انسان کو اشرف بنایا ہے۔ علم معرفت سینہ نور سے جو واقف ہو جاتا ہے وہی تو مومن ہو جاتا ہے۔ ایمان کے لیے بھی تو علمی ہدایت پاسائیے وجود رہنمائیے حقیقت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہی معراج نور صراط ہم کلامی عطائے حق سے حق عطا فرمایا ہے۔ علم ہی تو سیر و سیاحت ہے، علم ہی تو روحانیت ہے، علم ہی تو حسن جمال طریق بادشاہی صدا احترام سلامتی شان عظمت پہچان نور حق ہے۔ علمی معرفت ہے، علمی دلیل ہے، علم ہی ڈھونڈنا ہے، علم ہی پانا ہے، علم کو ہی چاہنا ہے، علم سے ہی چاہنا ہے، علم کا ہی ہو جانا ہے اور علم سے علم والے کا بھی ہو جانا ہی تو علم ہے۔ علم ہی تو حقیقت پہچان انسانیت کے وفادار انسان کی شان عظمت ہے۔ علم وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر سب مخلوق پر انسان کو شرف عظمت عطا کی۔ علم عطائے کل معلومات حقیقت جانا ہے، علم عطائے کل معلومات حقیقت جاننا ہے۔ جو علم سے حقیقت کو جان جاتا ہے وہ رب ذوالجلال کے حق کو پہچان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے ہی تو حقوق العباد کا حق ادا کرنے کا کہا ہے۔ علم سب حقوق کی پہچان ہے، علم حق کی پہچان ہے، علم نفسوں کی پہچان ہے، علم حسنوں کی پہچان ہے، علم خوشبوؤں کی پہچان ہے، علم معدنیات کی پہچان ہے، علم روزی کی پہچان ہے، علم حق کی پہچان ہے۔ علم ہی طریق بادشاہی عظمت اظہار خیال ہے، علم ہی مجہود معراج ہے، اظہار ہم کلامی ہے، جسم و جان ہے، وجود نور سلامتی ہے، شان بقا ہے۔ علم ہی تو حاکم ہے، علم ہی وزیر ہے، علم ہی آقا ہے، علم ہی سے محبوب کی تعریف ہے، علم سے ہی ماں کی عظمت کی پاسداری ہے، علم سے ہی دبدبا ہے، علم سے ہی شان ہے، علم سے ہی ترقی ہے اور علم سے ہی پاکی ہے اور علم سے ہی پسند ہے۔ علم ہی حقیقت میں پارسائی دین سلامتی ہے۔ تبلیغ وہ علم ہے جو ہر نفس کی ضرورت ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، گناہگار ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سب کے لیے علمی پیغام پہچان پروردگار ہے۔
جس کو علم سے نافع کی پہچان مل جاتی ہے وہ اللہ کو جان جاتا ہے، اور جو اللہ کو جان جاتا ہے وہی ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانا بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ انسان کو ایمان دے کر تعریف والوں میں شامل کرتا ہے، یہ اللہ کا ہی بندے پر احسان ہے، اور اللہ احسان کرنے والا مہربان ہے، اور وہی مہربان ہے جو رب رحمان ہے۔ تبلیغ دین یعنی کہ دین کا علم دینا اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ اللہ کے لیے جو دین کا علم دیتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے اللہ اس کی بھی تعریف کرتا ہے۔ شان ربوبیت حق سے ہی تو تعریف بھی حق ہے۔ عاجزی اور صدا کی تعریف میں جو فرق رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ تعریف میں شرک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے چاہے وہ عارضی ہو وہ بھی اسی کا ہے، اور چاہے وہ صدا والا علم ہو وہ بھی اسی کا علم ہے۔ اے انسان مومن تو جان لے کہ تجھے اللہ نے دونوں علم عطا کیے ہیں۔ جو ایمان نہیں لایا مگر انسان ہے وہ ایک علم کی طرف ہی بڑھتا ہے، یعنی جو علم عارضی ہے، جو علم صدا کے لیے ہے اس علم کی تبلیغ نہیں کرتا۔ عارضی علم دلیل کے ساتھ تعریف ہے، اور صدا کا علم تعریف ہی تعریف ہے۔ اللہ کی شان قدرت علم توحید رسالت حقیقت صدا کی پہچان ہے۔ اے ایمان لانے والے اور مومن کہلانے والے، تیرا علم تبلیغ کرنا اور ایک عام انسان کا علم تبلیغ کرنا ایک جیسا نہیں، تجھے تبلیغ میں وہ علم بھی دینا پڑتا ہے جس علم پر مومن تو ایمان رکھتا ہے، مگر کافر منافق مشرک اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ اے علم سے تبلیغ کرنے والے، بے شک ہر علم کی گواہی قرآن ہے، اور ہر نفس کی گواہی بھی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے قرآن کا تحفہ دیا ہے کتاب کی صورت میں، یہ تمام علوم کا امام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے مومن تجھے اس کے ذریعے تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور جس انسان مومن نے وحی کے ذریعے تبلیغ کی اس انسان کا اللہ کے تمام عقل اور تمام علم والوں سے بڑھ کر درجہ ہے۔ فضیلت قرآن، قرآن وہ کتاب حق ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی شک ہے۔ یہ کتاب اللہ کی تمام آسمانی کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو وہ جو فضیلت بخشی ہے، وہ قدر عطا کی ہے، جو نور دیا ہے، جو نشانیاں ظاہر کی ہیں، جو دلیلیں دے کر انسان کو ایمان کی طرف بلایا ہے، جو علوم ظاہر فرمائے ہیں، جو رزق کے اصول طریقے بتائے ہیں، جو مقاصد زندگی بیان کی ہے، جو شفاعیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، جن نفعوں کا ذکر کیا ہے شفاع کے لیے، جن کو اپنی طرف سے انعام دے کر انعام والوں میں شامل کیا ہے، جن کو برکت دی ہے، جن کو عظمت دی ہے، جن کو وراثت دی ہے، جن کو حفاظت دی ہے، جن کو حکمت دی ہے، جن کو حاکمیت دی ہے، جن کو علم دیا ہے، جن کے لیے علم پسند فرمایا ہے، جن کو نصیحت دی ہے، جن سے محبت کی ہے، محبت کر کے جنہیں اپنی محبت کی دلیل کے لیے پیش کیا ہے، جن کو بصارت کامیابی دی ہے، جن کو نور معرفت ذکر عبادت اور قرب دیا ہے، جن کو دوستی اور نور دیا ہے، جن کو دوستوں کا دشمن ہونے پر اللہ نے اپنا دشمن کہا ہے، نافرمان کہا ہے، بے دینہ کہا ہے، شرک بدعت اور کفر والا کہا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔
اللہ کی یہ کتاب قرآن وہ کتاب ہے جو تمام حکمتوں کے ساتھ، تمام قدروں کے ساتھ، تمام قدروں کے ساتھ، تمام پاکیوں کے ساتھ، تمام شفاؤں کے ساتھ، تمام عطاؤں کے ساتھ، تمام دعاؤں کے ساتھ، تمام دوستوں کے ساتھ، تمام دوستوں کی عطاؤں کے ساتھ، تمام وفاداروں کے ساتھ، تمام قربانیوں کے ساتھ، تمام زندگیوں کے ساتھ، تمام بندیوں کے ساتھ، تمام اصولوں کے ساتھ، تمام راحتوں کے ساتھ، تمام نعمتوں کے ساتھ، تمام فضیلتوں کے ساتھ قرآن، تمام اسموں کے ساتھ قرآن، تمام عظمتوں اولیوں کے ساتھ قرآن، تمام مومنین کے ساتھ، تمام زندگی شعور بیداری نور فضیلت حق کے ساتھ اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام کے ساتھ اللہ کی واحد کتاب قرآن عظمت شان قریب علم بادشاہی کل حق ہی حق ہے، اللہ کی قدرت کی تعریف ہی قرآن ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کی تعریف نہیں کر سکتی۔ بے شک قرآن ہی تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اللہ نے یہ کتاب جو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے عطا کی ہے، ایسی عطا اور کوئی عطا نہیں۔ جو مومن تبلیغ حق سے حق کا ہونا چاہتا ہے اسے اللہ کا قرآن ہی حق تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کے لیے اپنا قرب رکھا ہوا ہے، اور یہ قرب وہ ہے جس سے مومن اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اور اللہ مومن سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ نے مومن کو قرآن عطا کر کے شرط فضیلت حق سے ہم کلامی کا حق عطا کیا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی عطا ہی عطا ہے ہم کلامی ہے۔ دراصل قرب الہی کا معیار زندگی قرآن سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب کو پا کر بندہ انعام والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مومن کی تبلیغ ہی قرآن ہے، حدیث ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہی زندگی ہے مومن معراج حق ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج حق سے معراج کا شرف پانا چاہیے، اور تبلیغ جس مومن کو تبلیغ کرنی ہے اسے بھی معراج کی طرف بلانا چاہیے۔ مومن کی معراج اللہ سے ہم کلامی ہے، اور جس نے ہم کلامی کا شرف پا لیا وہی معراج والا ہے۔ اے مومن تیرے لیے معراج خاص حق سے حق ظاہر ہے۔ بے شک اللہ کا قرآن ہی تجھے معراج کا حق بخشتا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حمیت نور دین اسلام شان عظمت اظہار تاریخ صدائے بادشاہی حکمت، اللہ ہی یہ چاہتا ہے کہ انسان مومن کامیاب ہو کر امن کا گہوارہ بنے۔ اللہ ہی یہ چاہتا ہے کہ انسان مومن کامیاب ہو کر امن کا گہوارہ بنے، اور اللہ رسول کے لیے اپنی زندگی کا اصل مقصد جان جائے۔ زندگی ہی بندگی ہے، اور بندگی اللہ کا مسلمان پر احسان ہے، اور بے شک اللہ ہی احسان کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو انسان کو ملا وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ یہ شرف انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر ہی سب کچھ بنایا ہے، اور انسان کے لیے ہی انبیاء رسول بھیجے، اور انسان کے لیے ہی آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ اے انسان اللہ کی محبت کو دیکھ کہ اللہ نے اپنی محبت میں تجھ پر کتنے احسان کیے ہوئے ہیں۔ اے انسان اللہ کی محبت کو دیکھ کے اللہ نے اپنی محبت میں تجھ پر کتنے احسان کیے ہوئے ہیں۔ جب تو اللہ کے احسانوں سے واقع ہوگا اس کے بعد ہی تو مومن کی عظمت کی اور تسلیم کرنے لگ جائے گا۔ مومن کی عظمت اظہار
احسانی تو تریب حکمت حاکمیت قدر عظیم عظمت شان علم قرآن ہے۔ مومن کی عظمت ہی نور ایمان صراط مستقیم ہے، اور جس نے نور ایمان صراط مستقیم کو اپنا لیا وہی تو اللہ کی شان ربوبیت سے واقف ہوا، اور جو اللہ سے واقف ہوا وہی تو اللہ کے رسول سے واقف ہوا، اور جو اللہ کے رسول سے واقف ہوا وہی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے واقف ہوا، اور جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے واقف ہوا وہی تو صحابہ کرام سے واقف ہوا، اور جو صحابہ کرام سے واقف ہوا وہی تو مومن ہوا۔ ایمان کا درجہ فضیلت حق سے حق کو پہچاننا ہی، ماننا ہی، حق کے ساتھ رہنا ہی، اور حق کی طرف بننا ہی تبلیغ دین اسلام محمدی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو درجہ فضیلت مقام بادشاہی عطا فرمایا ہے وہی تو مقام فضیلت بادشاہی اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا، اور تبلیغ وہی بادشاہی ہے جو انبیاء کو فضیلت مقام بادشاہی ہی عطا فرمایا ہے، اور تبلیغ وہی بادشاہی ہے جو انبیاء کو، رسولوں کو، اولیوں کو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی کہ علمی وراثت ولایت ہے، علمی وراثت رسول ہے، علمی وراثت ولایت ہے، علمی وراثت صحابہ ہے، اور علمی وراثت امتی ہے، اور علمی وراثت انبیاء ہے، اور انبیاء کے علم کے وراثت ہی تو عالم دین ہے۔ جو مومن اس وراثت سے وراثت پا لیتے ہیں وہی تو وراثت کا حق ادا کرتے ہیں، تبلیغ کرنے لگ جاتے ہیں۔ علم وراثت انبیاء کا جو وارث ہوا اس میں ہی حق ادا کرنا ہے۔ وراثت کا وارث کا حق ہی تبلیغ دین اسلام ہے۔ جس نے تبلیغ دین اسلام کو اپنا لیا اللہ نے اس کا مقام درجہ بدرجہ تمام مخلوق سے اور انسانوں سے افضل بنا دیا۔ وہی تو فضیلت پاسدار علم دین رسالت شان قرآن ہم کلامی فضیلت نور صدائے سلامتی حق کا حقدار ہے۔ اے انسان تو جان لے کہ مومن کی پہچان خصلت سے نہیں ہوتی، اداؤں سے نہیں ہوتی، دعاؤں سے نہیں ہوتی، علم سے نہیں ہوتی، دلیلوں سے نہیں ہوتی، مٹی ہوا پانی اور آگ سے نہیں ہوتی، عبادت سے نہیں ہوتی۔ مومن کی پہچان علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت سے ہوتی ہے، یعنی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور دیا ہے وہی نور اگر مومن کے قلب میں ہے تو وہی مومن ہے۔ یہ بھی جاننا اے انسان تیرے لیے ضروری ہے تاکہ تو مومن اور منافق میں بھی فرق کر سکے۔ یہ بھی جاننا ہے انسان تیرے لیے ضروری ہے تاکہ مومن اور منافق میں بھی فرق کر سکے۔ یا ادرک علمی فرق بتاتا ہے، فرق سمجھاتا ہے، فرق کر کے دکھاتا ہے اور فرق کے طریقے سمجھاتا ہے۔ علمی معراج یقین نور ہدایت مستقیم ہے۔ مگر جب تو اے انسان اللہ رسول کے غیب پر ایمان لے آئے گا تو پھر ہی جا کر مومن کی صف میں شامل ہو سکے گا۔ تو اے انسان اللہ رسول کے غیب پر ایمان لے آئے گا تو پھر ہی جا کر مومن کی صف میں شامل ہو پائے گا۔ غیبی دلیل حکمرانی تحفظ آثار رونمائی روبرو نور ہے، اور نور پر وہی ایمان رکھتا ہے جسے اللہ نے نور دیا ہوگا۔ جس کو اللہ نے نور ہی نہیں دیا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ علم رکھنا ہی شعور ایمان نور نہیں ہے، نور رکھنا ایمان نور ہے۔
نور رکھنا ہی ایمان نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہی روشنی کے لیے ہے، اور روشنی بھی نور کی دلیل کے لیے ہے، اور دلیل ہی نور کے لیے ہے۔ دراصل ایمان کا نور ہی تو رب کے نور سے نور ہے، یعنی کہ صفات کے نور سے نور ہے۔ محمد رب کی صفت سے ہے تو مٹی کا انسان نہیں ہوا، پانی آگ کا انسان نہیں، محمد کا نور کا ہے، محمد تو نور کا ہے۔ اللہ ایک دن دکھائے گا ان انسانوں کو بھی جنہوں نے نور کا انکار کیا، وہ بھی دیکھ لیں گے محمد کا نور کیا نور ہے۔ ایسا نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ کاش ہم بھی یہ نور حاصل کر لیتے۔ اے انسان، یہ مرنے کے بعد کی باتیں ہیں، وہی مانتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مقام ہی نور سے ملتا ہے۔ اے انسان، محمد کی شان بندگی حق ہی نور ہے، اور اللہ نے ہر نیکی کے بدلے محمد کو نور دینا ہے، مگر علم اس نور کی بشارت ہے۔ انبیاء کا، رسولوں کا، اولیاء کا یہ علم بشارتی علم ہے، اور جس نے بشارتوں سے منہ پھیرا وہ انسان تو مگر نافع والا نہیں۔ نافع والا وہی انسان ہے جو ایمان لے آیا۔ تبلیغ دین اسلام ایمان کے لیے ہی کرنی چاہیے، یہی تبلیغ ایمان، یہی تبلیغ ایمان کی حفاظت بھی ہے، ایمان کا پھیلاؤ بھی ہے، ایمان کی قدر بھی ہے، ایمان کی نسبت بھی ہے، ایمان کی کلید بھی ہے، ایمان کا نور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا شرف بخشا، اس کے دل میں نور بھی ہونا چاہیے۔ علم اگر نور کی طرف نہ لے کر آئے یا علم والا نور کی طرف نہ آئے تو جان لو ایسے انسان کا علم اس کے گلے کا توق ہے، اور توق جہنم کی دلیل ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جنت کی دلیل ہے، یہ علم جنت کی طرف بلاتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ ہی وہی سے ہے، اور وہی قرآن ہے، رسالت سے ہے، اور رسالت نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ان انسانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا ہے، اور رسالت کا شرف نور عطا فرما کر تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے۔ تبلیغ دین کا نور سے تعلق کیا ہے؟ تبلیغ کا نور سے تعلق اللہ تعالیٰ نے جس سے محبت کرتا ہے، علم دے کر اسے نور کی طرف بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، علم دے کر اسے نور کی طرف بلا لیتا ہے۔ جسے اللہ علم سے نور کی طرف بلا لے، اس کی تبلیغ ہی اللہ کی تبلیغ ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی ہے، مگر وہ کبھی نور کی طرف نہیں آتا، نور سے بھاگتا ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی ہے، مگر وہ کبھی نور کی طرف نہیں آتا، نور سے بھاگتا ہے، علم سے نہیں بھاگتا۔ اے تبلیغ کرنے والے، تو جان لے اور علم اور نور کی بھی علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں، بے شک سب اللہ کی طرف سے ہے، مگر تو دیکھنا ہے کہ اللہ کس طرف ہے، مگر تو دیکھنا ہے کہ اللہ کس طرف ہے، اور اللہ کی طرف کون ہے؟ وہی تبلیغ میں حق والے ہیں، علم والے ہیں، تو تجھے کئی ملیں گے، مگر علم کے ساتھ جو نور کی طرف بلاتا ہے اصل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی تبلیغ دین والا ہے، اور وہی تبلیغ حق والا ہے، اور وہی تبلیغ کا حق رکھتا ہے، اور اسے ہی تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایسے تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، بے شک اللہ ہی سب سے بڑا حاکم اور اسی کا مومن حکم مانتا ہے، اور وہی سب
مومنوں کے لیے رحمان اور رحیم ہے، اور اسی کی طرف سب نے جانا ہے، اور اسی کا سب پر احسان ہے، اور وہی قادر مطلق ہے، اور وہی غفور غفار ہے، اور وہی مومنوں کے لیے سب سے بڑا رحمان رحیم اور مہربان ہے، اور اسی کی طرف سے تبلیغ کرنے کا حکم ہے، اور اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ تبلیغ اصل میں اصلاح نفس ہے، جس انسان کو اللہ علم سے نور عطا کر دے وہ مومن ہے، اور جس مومن کو نور سے سلامتی عطا کر دے وہ دوستی والا ہے۔ طریق تبلیغ دین اسلام محمدی، طریق تبلیغ اصل میں راستہ حق کی دلیل ہے، تبلیغ پہچان علم نور ہے، تبلیغ چاہتے محبت اور عاجزی کی علامت ہے۔ یہ انسانیت میں انسیت کا پیغام پیدا کیا جاتا ہے، یہ انسانیت میں انسیت کا مادہ پیدا کرتی ہے، اور یہ مومن کا شیوا ہے۔ تبلیغ دراصل ہدایت کا پیغام ہے۔ تبلیغ علم بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اخلاق بھی ہے، نور بھی ہے، راستہ بھی ہے، منزل بھی ہے، مقام بھی ہے، کلام بھی ہے۔ تبلیغ نشانیاں بھی ہیں، وجود اظہار دلیل بھی ہے۔ تبلیغ اصل میں حقیقت وہی ایک کلام الہی بھی ہے۔ تبلیغ پہچان بھی ہے، فرق بھی ہے، درجات بھی ہے، برابری بھی ہے، سب بندی بھی ہے، شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، انسیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے، دین کا حکم بھی ہے، دین بھی ہے۔ تبلیغ دین اسلامی فضیلت رہنمائی حق ہے، سلامتی دین قائم حق بھی ہے، حج کی بھی ہے، جہاد بھی ہے، تبلیغ حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، پاسائی بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے، یقین کا عمل بھی ہے، اعلان بھی ہے، پکار بھی ہے، اقرار بھی ہے، عہد بھی ہے، عہد بھی ہے، عہد کی پاسداری بھی ہے، پاکی بھی ہے، پاک کی سلامتی بھی ہے، پاکی کی تعریف بھی ہے، پاکی کی بزرگی بھی ہے، پاکی کی پہچان بھی ہے۔ تبلیغ مقام قرب حق بھی ہے، مقام قرب ہم کلامی بھی ہے، مقام طاقت الہی بھی ہے۔ اللہ کی طاقت ہی اصل میں تبلیغ ہے، اور یہی درس ہے۔ درس اصل میں در ہے، اور در اصل میں درگاہ ہے، درگاہ اصل میں موجودگی ہے، موجودگی اصل میں احساس ہے، احساس اصل میں محبت ہے، محبت اصل میں نور ہے، اور نور اصل میں رب کی عطا ہے۔ تبلیغ وسعت علم اظہار سلامتی ہے، تبلیغ امر حفاظت حصار ہے، تبلیغ دانائے عقل عبادت وسعت الہام ہے، تبلیغ راستہ نور ہدایت ہم کلامی پروردگار ہے، تبلیغ طریقہ رسالت فرمان عطایت پروردگار ہے۔ تبلیغ نفع نفس حقیقت اظہار پہچان حق ہے، تبلیغ عبادت جسم و جان روح نور ایمان ہے، تبلیغ قلب مطمئنہ نور موجود دیدار ہم کلامی قرب پروردگار ہے، تبلیغ تلق تنائی وجود حاضر موجود روبرو ہم کلام ہے، تبلیغ معاشرے کی پہچان روشنی انعام اظہار ہے۔ اے انسان، علم ہی تبلیغ ہے، اور تبلیغ ہی علم ہے، اور علم ہی اصلاح ہے، اور تبلیغ ہی اصلاح ہے، اور اصلاح ہی کامیابی ہے، اور کامیابی ہی فخر ہے، اور فخر ہی رب ذوالجلال ہے۔ اے تبلیغ کرنے والے، تجھے خبر ہونی چاہیے کہ تبلیغ اصلاح ہے، اور اصلاح وہی کر سکتا ہے جس نے علم سے اپنے آپ کو سنوارا ہوگا، یعنی کہ خود کو خود سے بنانا ہی، اور بنا کر دوسروں کو بنانا ہی، اور بتا کر دوسروں کو کامیابی کی طرف لانا ہی تبلیغ امر شعور حق ہے۔ اے مومن انسان، تو جان لے کہ تبلیغ شرف عظمت دین حق ہے، تبلیغ ذریعہ روشنی مقام حق ہے، تبلیغ شعور بیداری جہاد ہم کلامی حق ہے،
تبلیغ پاکی حیائے وجود اسلام حق ہے، تبلیغ نور ہدایت مقام مستقیم حق ہے، تبلیغ انعام فضیلت بندگی مقبول حق ہے، تبلیغ اظہار گفتگو یقین قیام حق ہے، تبلیغ اظہار شہادت شاہد شہید حق ہے، تبلیغ اپنائیت بھی ہے، اپنا پن بھی ہے، تبلیغ اصلاح بھی ہے، نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے، بشارت بھی ہے، ملامت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، انبیاء کا شیوا بھی ہے، صحبت بھی ہے، اقرار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اقرار بھی ہے، تبلیغ اخلاق بھی ہے، پیروی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، ثابت قدمی بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے، روشنی بھی ہے، راستوں کی خبر بھی ہے، تبلیغ دلیل بھی ہے، عقل گواہی شعور تصدیق بھی ہے، تبلیغ وسعت بھی ہے، ہم کلامی بھی ہے، انعام بھی ہے، اور انعام والوں کی پہچان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے۔ مقام مقاصد علم دلیل طریق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو بھی بخشا شیوائے انبیاء اقرار تصدیق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کرتا ہے وہی تو تعریف والا امتی ہے، اور امتی کی تعریف علم ہے، علم ہی کل تعریفات کا حق دار بناتا ہے، تمام انبیاء اور رسولوں کا حق ہی تو علم ہے، اور علم ہی سے ہی تو تمام حقوق اور حق کا پتہ ملتا ہے، خبر ملتی ہے۔ اور جو انسان ایمان لے آیا اور مومن ہو گیا، اس کو اللہ نے علم کی جتنی دولت دی ہو اس دولت سے اللہ رسول کے لیے حق ادا کرے۔ حق ادا کرنا ہی بخشش انعام عطائے پروردگار ہے۔ علم اللہ نے انسان کو بخشش کے لیے دیا ہے، سخاوت کے لیے دیا ہے، احسان کے لیے دیا ہے، درگزر کے لیے دیا ہے، عدل کے لیے دیا ہے، بادشاہی کے لیے دیا ہے، پہچان کے لیے دیا ہے، ایمان کے لیے دیا ہے، ثابت قدمی کے لیے دیا ہے، سلامتی کے لیے دیا ہے، پاکی کے لیے دیا ہے۔ علم اللہ نے انسان مومن کو پرہیزگاری کے لیے دیا ہے، توکل کے لیے دیا ہے، بھروسے کے لیے دیا ہے، قول اقرار کے لیے دیا ہے، عہد کے لیے دیا ہے، عہد کی پاسداری کے لیے دیا ہے، یقین کے لیے دیا ہے۔ علم اللہ نے مومن کو کرامت کے لیے دیا ہے، حفاظت کے لیے دیا ہے، پرورش کے لیے دیا ہے، سہارے کے لیے دیا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے دیا ہے، راستے بتانے کے لیے دیا ہے، رہنمائی کے لیے دیا ہے، قدر کے لیے دیا ہے، قدر والوں کے بارے میں بتانے کے لیے دیا ہے، عزت کے لیے دیا ہے، ادب کے لیے دیا ہے، حیا کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان مومن کو علم ہی تو نگاہ حیا کے لیے دیا ہے، اپنی عبادت کے لیے دیا ہے، جسم و جان کی پہچان کے لیے دیا ہے، روح کی خوراک کے لیے دیا ہے، نفس کی خوراک کے لیے دیا ہے، انعام کے لیے دیا ہے، انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے دیا ہے، انعام والوں کو ماننے کے لیے دیا ہے، ان کی فضیلتوں کی پیروی کرنے کے لیے دیا ہے، روحانی درجات کے اظہار انعام کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان مومن کو جو علم دیا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، حلال کو اپنانے کے لیے دیا ہے، ظلم سے نجات کے لیے دیا ہے، احسان والوں کے ساتھ کے لیے دیا ہے۔ در حقیقت جس مقصد کے لیے اللہ نے علم دیا ہے اس مقصد کی انسان کو طریق انسانیت تبلیغ حق سے حق ادا کرنا چاہیے۔ مقصد علم ہی تو انسانوں کو آگاہی دینا ہے۔ مقصد حیات علم حق، مقصد حیات علم نفس،
دین کا علم حاصل کرنے والے مومن بندے کو زمینی اور آسمانی تمام دلینوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہر نفس کے بارے میں بخوبی جانتا ہو اور جان کر اس کے نفع و نقصان کے بارے میں بتاتا ہو۔ علم کی معراجی پہچانے قدرت توحید الہی اور رسالت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور نور مومن طریب سلامتی حق ہے، جو توحید اور رسالت کا علم رکھنے کے باوجود نہ جان سکے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اے علم رکھنے والے انسان، تجھے یہ ساری خبریں علم دیتا ہے، جب تو تمام خبروں سے واقع ہوگا تو تجھے تبلیغ دین اسلام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی اور نہ ہی تو کبھی غمگین ہوگا اور نہ ہی تو کبھی مایوس ہوگا۔ علم ہی تو مایوسیوں سے نجات کا سبب ہے، اور جو نجات کا ثواب ہو اس سے نجات حاصل کرنا ہی مقصد حیات زندگی جاودان سلامتی ہے۔ اے انسان محمد، تو جان جا کہ تیری زندگی کا مقصد حیات کیا ہے اور تو کل سے کل تک کیسے پہنچے گا۔ یہی تو تیرا اصل مقام ہے۔ دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے، قبر کی زندگی بھی مسافر خانہ ہے، تیری زندگی مسافر کی طرح ہے اور تیرا مقام جنت ہے۔ جب تک تجھے جنت نہیں ملتی تب تک تو ایک مسافر ہے، اور مسافر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اصل قیام اور مقام کہاں ہے۔ اسی کی خاطر میں یہ سفر کاٹ رہا ہوں۔ رب تو جس کی خاطر سفر کرا رہا ہے، رب تو جس کی خاطر سفر کرا رہا ہے اس مقام کو پانا ہی دلیل انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو تمام زندگیوں کے بارے میں بتا دیا ہے، اور بتا کر اللہ نے سمجھا دیا ہے اور سمجھا کر حق والوں کا پتہ بتا دیا ہے۔ ان میں شامل ہونا ہی مومن کی زندگی کا مقصد حیات ہے۔ علم یہی تو انسان کو بتاتا ہے۔ جس انسان کو علم سے زندگی کا مقصد پتہ چل جائے وہی اپنی زندگی کو عبادت والی زندگی بنا لیتا ہے۔ دراصل زندگی عبادت ہے اور عبادت ہی زندگی ہے۔ تبلیغ دین اسلام یہی تو سکھاتی، سمجھاتی، بتاتی اور حق کی طرف بلاتی اور عبادت کرنا سکھاتی اور عبادت والوں کے بارے میں پیروی بتاتی اور انعام والوں میں شامل ہونے کی طرف بلاتی اور حق کی طرف بلاتی۔ یہ بلانا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ حیات تبلیغ دین اسلام ہے۔ جس نے اسلام کی تبلیغ سے زندگی کے مقصد کو جان لیا وہی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ تعریف بادشاہی، علم رسالت، علم توحید حقی، تعریف عظمت انسانیت، تعریف پہچان مومن سلامتی نور ہے۔ جس نے اللہ کا علم لیا ہوگا اسی کو تو یقین ہوگا کہ اللہ رسول نے علم ہمیں کیوں دیا ہے۔ علم دینے کا مقصد ہی تو انسان کو نور دینا ہے۔ جو نور سے واقف ہو جائے گا علم کے ذریعے تو لازم ہے کہ وہ نور حاصل کرے گا، اور نور کلمہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، علی الولی اللہ پڑھا، اسے ہی تو نور سلامتی حق سے حق ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہی تو اپنا نور دیتا ہے، اپنا نور دے کر اپنی تعریف کراتا ہے اور اپنی تعریف کروا کے تعریف والے بندوں میں شامل کرتا ہے اور بندوں میں شامل کر کے انعام عطا کرتا ہے۔ یہی تبلیغ دین اسلام ہے۔
مومن ہی اپنی پہچان تبلیغ کے ذریعے کرتا اور کرواتا ہے. تبلیغ دراصل اللہ رسول کے لیے ہے اور مومن بھی وہی ہے جو اللہ رسول کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اور مومن بھی وہی ہے جو اللہ رسول کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اور تبلیغ بھی انسان کو وقف کرتی ہے. کتنے دن، کتنے ماہ، کتنے سال اور کتنے گھنٹے اللہ کی راہ میں اللہ کے پیغام کے لیے نکلو گے، یہ جاننا ہر مومن کے لیے لازم ہے. کیونکہ معاشرے میں پہچان ایمان سلامتی دلیل حق ہی دین کی تبلیغ ہے. اور جو انسان دین کو اور دین کے علم کو جانتا ہے اس کے لیے تبلیغ فرض ہے. اے تبلیغ کرنے والے، اللہ کے وعدوں پر کبھی شک نہ کرنا، اور جن کے دلوں میں شک ہوا انہیں تبلیغ کر کے شک سے نکال کر یقین کی طرف لے آ. اے تبلیغ کرنے والے، اللہ کے وعدوں پر کبھی شک نہ کرنا، اور جن کے دلوں میں شک ہو انہیں تبلیغ کر کے شک سے نکال کر یقین کی طرف لے آ. یہی تیرا مقصد ہے. تبلیغ نور ہے، ہدایت حق ہے. تبلیغ روشنی ہے اور شک اندھیرا ہے. جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر کے تبلیغ کرنا، روشنی کی طرف یعنی کہ نور کی طرف بلانا، اور جہالت کے اندھیرے سے نکال کر نور والا بنانا. ہدایت حق کی نور حق ہے اور نور حق کی حقیقت حق ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتا ہے. اے انسان، تبلیغ بلاوائے حقیقت حق ہے. جس نے بھی اپنی زندگی کو سنوارنا، نکھارنا اور نکھار کر دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو مثال بنانا ہو، اسی کے لیے دین اسلام ہے. اور دین اسلامی تمام علوم کا سردار ہے، تمام دینوں کا سردار ہے اور تمام عظمتوں کا سردار ہے. جو دین اسلام علم دیتا ہے، جو دین اسلام علم دیتا ہے، وہ علم کہیں اور سے انسان کو نہیں مل سکتا. یہ وہ علم ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف آیا اور زمین والوں کو آسمان کی طرف بلاتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ فضیلت حق سے ہی فضل حق کا پتہ چلتا ہے. جن علم والوں کو اللہ کی فضیلت یعنی کہ بڑائی کا پتہ چل جائے، وہی انسان ایمان لانے میں دیر نہیں کرتا اور ایمان کے اقرار سے ایمان کے نور کو پا لیتا ہے. نور پانا ہی زندگی صدائے عبادت اثار حق ہے. اللہ نے اس مومن بندے کا اپنے نور سے بندے کے وجود پر اثار کر دیا. بے شک ایک روز تمام انسان جو ایمان لائے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی دیکھ لیں گے جو اللہ نے مومن بندے کو اپنا نور دیا ہے. یہ عطائے رب رحمان ہی رحمت کل ہے. نور ہی حفاظت جسم و جان ایمان ہے اور تبلیغ اسی کا مقصد ہے. تبلیغ کرنے والے کو علم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی معلوم ہونا چاہیے. علم دین محمدی کی تبلیغ کا مقصد ہی نور کی طرف بلانا، آنا اور نور کو اپنانا اور نور والوں کا نور ہو جانا اور نور سے نور ولایت اور نور ولایت سے نور رسالت اور نور رسالت سے نور توحید کو اپنانا. یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا مقصد نور حیات مبین ہے. قرآن حد
حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی تبلیغ کل بادشاہی حکمرانی ہے۔ تبلیغ کرنے والے کے لیے تمام مقصد حیات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ظاہر کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ مومن پر فرض ہے کہ وہ کیا کیا حاصل کرتا ہے قرآن اور حدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے۔ جو بھی تبلیغ کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تبلیغ کرے۔ ایسی تبلیغ کرنا ہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے، اور وہی مومن ہے جو ایسی تبلیغ کرتا ہے۔ اور